السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غیر مقلدین اور بریلوی حضرات ما انا علیہ و صحابی کے تحت داخل ہیں یا نہیں؟ یہ میری بات یاد رکھیں، ما انا علیہ و اصحابی کا مطلب کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی کیا مطلب؟ ما انا علیہ دین مجھ سے پوچھو، و اصحابی اس کا مطلب صحابہ سے پوچھو۔ اگر جو بندہ جس عقیدے پر دین نبی سے لے، تشریح نبی کے صحابی سے لے، وہ اس میں داخل ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ کوئی بھی ہو، لیکن جن کا نام آپ نے لیا ہے ان کا کوئی کام نام اس معاملے میں شامل نہیں ہے۔ جو آپ کے پیچھے پینافلیکس لگی ہوئی ہے اس کے اوپر آپ بیان کر رہے ہیں اور پیٹ کر کے کر رہے ہیں، تو عام انسان کیا کرے گا؟ جو اشتہار چھپوائے ہیں وہ نالیوں میں بھی جاتے ہیں، تو اس کا کیا حل ہے؟ یہ نالیوں میں گرنے سے بچے تو یہ غلط نکلتا ہے فلاں۔ میری دوستو، جو قرآن کریم کو کمر کرنا منع ہے نا، اس سے مراد ہے منہ پھیر کے چلے جانا، انکار کرنا، ورنہ کمر کا یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کمر کی ہوئی ہے۔ اگر یہ کمر غلط ہو نا تو کعبۃ اللہ میں بندہ یوں جائے اور یوں واپس ہو کہ اللہ کے گھر کو کمر نہ ہو، جیسے جاؤ ویسے الٹے پاؤں واپس آؤ، حالانکہ یوں جاتے ہیں اور واپس پہ پھر کے آتے ہیں ہم، تو پھر وہ کعبۃ اللہ کو کمر کیوں ہوئی ہے جس کو 1,24,000 انبیاء نے زیارت کیا؟ اگر کمر کا یہ معنی نہیں ہے، اگر عزت کا یہی معنی ہے تو پھر نچلے یہ جو 10 منزلہ بلڈنگ ہوتی ہے تو نیچے والی منزل والے اپنے پاس قرآن نہ رکھیں کہ اوپر بھی لوگ رہتے ہیں، تو مسائل آ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے لیے بڑا فرق ہوتا ہے۔ باقی پیچھے قرآن کریم کی حال لگی ہوئی ہے تو برکت کے لیے لگی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ اس طرف کمر کریں اس طرف کمر نہ کریں۔ یہ تو وہی حال ہے، ایک آدمی قبلے کی طرف منہ کر کے پیشاب کر رہا تھا، کسی نے کہا قبلے کی طرف نہیں کرتے، حدیث سنا دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کمر کر لی، انہوں نے کہا جی قبلے کی طرف کمر نہیں کرتے، حدیث ہے، یہ تو ٹھیک ہو گیا۔ اب اس نے دوسری طرف منہ کیا تو اس نے کہا جی ادھر پرانا قبلہ تھا بیت المقدس، شمال کی طرف منہ نہ کرو، اس نے کمر کر لی، ادھر منہ کیا تو اس نے کہا ادھر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا روضہ ہے مبارک ہے، ادھر بھی منہ نہ کرو۔ اس نے کہا مینو دس، میں کنتے منہ کر کے موترا، میرا تو موترا آ گیا مینو، میں منہ کنتے کرنے مینو اے تے دس رہا۔ تو ہمارے والا کا حال خراب ہو گیا ہے، وہ سمجھتے ہیں کیا سے کیا۔ اگلی بات، اشتہار چھپواتے ہیں، نالی میں جاتے ہیں، غلط کرتے ہیں، جو چھاپتے ہیں بھی غلط کرتے ہیں، جو نالی میں پھینکتے بھی غلط کرتے ہیں۔ میں اس کا کبھی حامی نہیں ہوں، تو جو بات غلط ہے اس کو غلط کہنا چاہیے۔ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو محرم مردوں سے پردہ نہیں کرواتا اور بیوی کرنا چاہتی ہے تو اس صورت میں بیوی ناپردگی کا گناہ ہوگا یا نہیں؟ آپ نے اب مسائل والے سوال شروع کیے ہیں تو پھر ہضم بھی کرنا میرے جواب کو۔ یہ خاوند نہیں ہے، دیوس ہے، خاوند نہیں ہے، بے غیرت ہے، جس کو اپنی بیوی کی شریعت کے پردے کا بھی لحاظ نہیں ہے۔ اور میرا سلام ہے میری اس بہن کو جو پردہ کرنا چاہتی ہے، وہ چاہے تو اس خاوند سے جدائی اختیار کر سکتی ہے، اسلامی عدالت ہو تو وہ جدائی لے گی، اس سے بیاہ کر کے اس کے ماں باپ نے دی ہے، محلے والوں کو بیاہ کر کے نہیں دی۔ اس دیوس کو حیا کرنا چاہیے، اور پھر بھی یہ اپنی بیوی کو مجبور کرتا ہے تو اس کے پاس گنجائش موجود ہے، چاہے تو علیحدگی اختیار کر لے، نہ اگر نہیں علیحدگی اختیار کرتی تو جتنا گناہ سے بچنے کا اہتمام کر سکتی ہے اتنا ضرور کرے۔ ایک رضا خانی کا کہتے ہیں کہ جس فتوے میں دیوبند کو کافر کہا اور نہ ماننے والوں کو بھی کہا، اس کا حوالہ بتا دیں اور صفحہ نمبر بتا دیں۔ میرے بھائی، اس کتاب کا نام ہے حسام الحرمین علی منہر الکفر والمین، نمبر 1۔ نمبر 2 جو ہے وہ حفظ الایمان ہے ان کی، ان 2 کتابوں میں ہے من شک فی کفرہم وعذابہم فقد کفر، اور اس کا صفحہ کون سا ہے؟ 10 پبلشر چھپے ہوئے ہیں، کسی کا صفحہ کیا ہے، کسی کا کیا ہے، کسی کا کیا ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، اس کے آگے پیچھے آپ مولوی ہیں، اب صفحہ نمبر بدل بھی جائے تو بندہ حوالہ نکال سکتا ہے، کوئی مسئلہ تھوڑی ہے۔ ورنہ میں کہوں گا دوسرے پارے میں آپ کہیں قرآن کا صفحہ بتاؤ، تو قرآن کا آپ ڈھونڈ کے فہرست سے صفحہ نکال لیتے ہیں، تو حسام الحرمین کا بھی آپ صفحہ نکال لیں۔ 2 نکاحوں کو معیوب سمجھنا کیسا ہے؟ دوسرا نکاح ماں باپ کی مرضی کے بغیر کر سکتے ہیں؟ لو گار انہوں روٹی شناختی کارڈ نہ لفظی ہے، مینوں کہتے ہیں دوسرا نکاح۔ مرد ہے ہی وہی جو انصاف کر سکے۔ میری الحمدللہ 3 شادیاں اور 11 بچے ہیں بیک وقت، ایک دسترخوان پہ ہم کھانا کھانے والے لوگ ہیں۔ یہ تب آپ کو پہلی بیوی اجازت دے گی جب آپ اس کے ساتھ بیہیویئر ٹھیک رکھیں گے، محبت اور پیار والا رکھیں گے، اور اس کے حق نہیں کھائیں گے، وہ آپ کو دوسری شادی کرائے گی۔ اللہ کی قسم مجھے بیوی کہتی ہے یا عبد الواحد انا ازوجک الرابعہ انشاءاللہ تعالی، کہ میں آپ کی 4تھی شادی کراؤں گی۔ میں اللہ کی قسم کھاؤں تو اس پہ حانس نہیں ہوں، میں ایک اچھی جگہ میں بیٹھا ہوں۔
بیہیویئر ٹھیک رکھو، اس کے ماں باپ کی عزت کرو، اس کے بہن بھائی کو بھی عزت دو، وہ سمجھے کہ یہ دوسری کے پاس بھی چلا گیا تو میرے حق نہیں کھائے گا۔ ہم وہ لوگ ہیں جو دوسری آتی ہے تو مولوی صاحب پہلے انہوں کچھ میں مار کے ستا پیا تو پھر اس نے اجازت نہیں دینی نا، تو اسی لیے ماں باپ کی اجازت کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن بیوی کو اعتماد میں لینا ضروری ہے، اجازت نہیں لیکن اعتماد میں لیں۔ یہ نہ ہو آپ دوسری کریں اور پہلی کے آپ حقوق کھا جائیں اور پھر پہلی کے حق کھائیں، تو یاد رکھیں اللہ کے رسول نے فرمایا پھر ایک سائڈ قیامت میں فالج ہوگی جب آپ آئیں گے۔ ایک مجلس میں 3 طلاق دینے سے واقع ہو جاتی ہے، مہربانی کر کے کوئی حدیث پاک بیان کر دیں۔ صحیح بخاری جلد نمبر 2 کتاب الطلاق باب من اجاز الطلاق الثلاث کے تحت حسبت علیہ بتطلیقۃ کی حدیث کو دیکھ لیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور امام بخاری نے بھی یہی فرمایا کہ جب 3 طلاق دیں تو 3 ہو جاتی ہیں، اور اس کی دلیل قرآن حدیث سے یہی ہے، پوری دلائل اس کو کتاب الطلاق جلد نمبر 2 صحیح بخاری میں امام بخاری نے اس پر بات فرما لی ہے۔ مفتی صاحب B4U کمپنی، اس کے جائز اور ناجائز، مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے اس پر تفصیلی فتویٰ دے دیا ہے، بینکنگ کے معاملات میں وہ امام ہیں، آپ ان کے فتوے کو پڑھ لیں، ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں 72 فرقے آیا، کیا ان فرقوں میں اہل حدیث پر؟ میرے دوستو یہ بات یاد رکھنا، یہ جو 72 فرقے ہیں نا جو جہنم جائیں گے اور 73واں فرقہ جنت جائے گا، اس سے مراد بڑے بڑے فرقے ہیں، مثلا جیسے معتزلہ ہے، جبریہ ہے، قدریہ ہے، مشبہہ ہے، مرجیہ ہے۔ یہ جو فرقوں کے نام آپ نے لکھے ہیں نا، یہ کوئی معتزلہ میں داخل ہے اور کوئی قدریہ اور جبریہ میں داخل ہے، تو اس لیے ہر فرقہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، بعض اوقات 20 فرقے بھی ایک بڑے فرقے کے تحت داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کے پاس نماز میں سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا موجود ہے لیکن وہ صرف کپڑا اس لیے نہیں لیتا کہ میرے بال خراب ہوں گے، تو نماز میں مسلسل یہی کام کرتا ہے، اس صورت میں اس شخص کی نماز تو ہو جائے گی سنت کے طریقے سے ہٹا ہوا، پھر تو میرے خیال میں اس بندے کو شلوار بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے، کہ گھٹنے میں تو خراب ہو جائے گی استری جب یہ وہ کرے گا سجدہ کرے گا، اور اس کو قمیض بھی اتار کے نماز پڑھنی چاہیے کہ کف اور بازو بھی تو یہ سلوٹیں آ جائیں گی اب نماز میں جائے گا، لہٰذا چولا ستھن باہر ہو رکھ کے کلّا نماز پڑھنا ہوگا، ہاں مزہ بھی آئے گا، 4 بندے اور بھی آ جائیں گے اس کی ترغیب کو دیکھ کر۔ حیا نہیں آتی ان بندوں کو، سر پہ کچھ رکھ کے نہیں آتے، پتہ نہیں کیا بات ہے بابا، ڈھانکا اسے جاتا ہے جس میں کوئی اوریجنل چیز ہوتی ہے، اوریجنل چیز ہے نا اسے ڈھانکا جاتا ہے، دماغ اوریجنل چیز ہے، ہم اس کو ڈھانک کے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول نے ڈھانک کے رکھا ہے۔ تو صحیح بخاری میں موجود ہے، کان القوم یسجدون علی القلنسوۃ والعمامہ، امام حسن فرماتے ہیں صحابہ اور اہل بیت ٹوپیاں اور پگڑیاں پہن کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ حضور پاک تو نماز کے علاوہ بھی سر ڈھانکتے تھے۔ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وعلیہ امامۃ السوداء، فتح مکہ صحیح بخاری کتاب المغازی جلد نمبر 2 میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول مکہ مکرمہ میں جب آئے تو سفر میں بھی کالی پگڑی سر پر سے بتن فرمائی ہوئی تھی، تو سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر کو ڈھانکتے تھے، لہٰذا سر کو ڈھانک کے نماز پڑھنا یہ افضل طریقہ ہے، بہت افضل طریقہ۔ پہلے یہ چھوٹی سی پرچی کے جواب۔ 20 رکعت تراویح پر صحیح حدیث بتا دیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، کہ اللہ کے رسول نے رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھائے، تو حدیث پاک موجود ہے۔ ایک دفعہ دخل مقدر کرتے ہوئے سمجھا دوں کہ جو بندے کہتے ہیں نا کہ ہمیں 8 رکعت پڑھنی چاہیے، وہ بھی صحیح کہتے ہیں کہ 8 رکعت حدیث پاک میں لکھی ہوئی ہے، لیکن آگا لفظ لکھا ہوا ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ آگے لکھا ہو کہ وہ حضور پاک پورا سال پڑھتے تھے، ما یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ، کہ حضور پاک پورا سال 11 رکعت پڑھتے، 8 رکعت تہجد اور 3 رکعت وتر۔ تو لوگ کہتے ہیں 8 پڑھنی چاہیے، تو میں نے کہا بابا یہ تو تہجد ہے، پورا سال ہے، آپ تراویح کی بات دکھائیں گے تو اس حدیث میں تو صرف رمضان کا لفظ نہیں ہے، اس میں تو ہے ما کان یزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ولا فی غیرہ، پورا سال رمضان اور غیر رمضان پڑھتے تھے، تو لہٰذا یہ تو وہی حال ہوا۔ ایک بندہ کہے تراویح 3 رکعت پڑھیں، اسے کہو دلیل، وہ کہے گا بخاری میں حضور پاک نے 3 رکعت پڑھی ہے، ہم کہے کہ جی ہاں، لیکن وہ 3 رکعت جو ہے وہ مغرب کی نماز ہے، تراویح کی نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ 8 رکعت ہے، لیکن یہ عشاء کی نہیں، تراویح کی نہیں ہے، تہجد کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے شروع کرایا، بابا حضرت عمر نے 8 کو 20 نہیں کیا تھا، حضرت عمر نے گھر سے مسجد لائے تھے۔ تو کہتے ہیں گھر کا مطلب حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا لوگوں اب 3 دن میں نے پڑھا لی، چوتھے دن گھر میں پڑھو کہیں اللہ فرض نہ کر دے۔
صحابہ گھروں میں چلے گئے، حضرت عمر کا دور آیا تو حضرت عمر نے فرمایا مسجد میں آ جاؤ۔ صحابہ نے کہا حضور نے گھر میں بھیجا تھا، اے عمر آپ مسجد کیوں بلاتے ہیں؟ تو حضرت عمر نے فاروق نے فرمایا جب حضور نے مسجد بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا، مسجد سے بھیجا تھا تو ایک لفظ بھی فرمایا تھا کہ کہیں وہی آئے اور فرض نہ ہو جائے۔ کہا جی ہاں۔ کہا اب حضور پاک چلے گئے، اب ختم نبوت ہے، اب وہی آ سکتی ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ تو کہا اس کا مطلب حضور نے اشارہ دیا تھا جب وہی بند ہو جائے پھر مسجد آ جانا۔ انہوں نے کہا کمال عمر، جہاں تیرا دماغ پہنچا وہاں ہماری سوچ نہ پہنچ سکی، لہٰذا آپ مسجد میں آ جاؤ۔ حضرت عمر تھی اے کم کیتا تسی انہوں 8 9 20 کر دیتے ہیں، یوں نہیں ہے۔ تراویح پر آخری بات، تراویح نفل ہے تو پڑھنا تو سنت ہے نا، حکمن جو ہے، تو حدیث پاک میں ایسا نفل پڑھو جو فرض کے برابر ثواب ہو، تو وہ کون سا نفل ہے؟ من ادا فیہ فریضۃ کان کمن من ادا فیہ تطوع کان کمن ادا فریضۃ فیما سوا۔ صحیح ابن حبان میں حضرت سلمان کی روایت ہے رمضان کے نفل باقی دنوں کے فرض کے برابر ہے نا؟ تو ہم دن میں کتنے فرض پڑھتے ہیں؟ 20۔ فرضوں میں کمی آئے تو اللہ نفلوں سے پوری کرے گا قیامت میں۔ تو ایک دن میں 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی چاہیے تاکہ اس کی کمی بھی اس سے پوری ہو جائے۔ آپ کہیں گے 20 فرض کیسے ہیں؟ ذرا گنتے ہیں۔ صبح کے کتنے فرض ہیں؟ ظہر کے 2 اور 4، عصر کے کتنے ہیں؟ 6 اور 4، مغرب کے کتنے ہیں؟ 10 اور 3، عشاء کے کتنے ہیں؟ 13 اور 4 17۔ یہ جو وطر ہیں یہ حکماً واجب ہے، عملاً فرض ہیں، تو 17 اور 3 20 فرض پڑھتے ہیں، لہٰذا ان 20 میں کمی آئی تو ہمیں 20 نوافل کی ضرورت ہے جو تراویح کے ساتھ پوری ہو جائے گی۔ تو لہٰذا ہمیں اگر 8 فرض پڑھنے ہوتے دن میں تو 8 تراویح پڑھتے، 20 فرض پڑھنے ہوتے ہیں تو ہم 20 تراویح پڑھتے ہیں۔ ہماری جماعت والے کہتے ہیں کامیابی پورے دین پر چلنے میں ہے، ادھورے دین پر چلنے میں نہیں ہے، لہٰذا پورے دین پر چلیں گے اور پوری رکعتیں پڑھیں گے۔ طلاق شدہ عورت سے شادی کرنا مگر ماں باپ راضی نہیں، اس صورت میں عورت سے شادی کر سکتا ہوں یا نہیں؟ پہلی شادی کر رہے ہیں تو ماں باپ کی مرضی سے کریں، دوسری کر رہے ہیں تو طلاق یافتہ سے کریں۔ آپ کو ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ماں باپ کا حق نہ کھانا، وصاحبہما فی الدنیا معروفہ، دنیا میں ان کے ساتھ اچھائی کرتے رہنا۔ کوئی عالم ہے نا، کوئی مولانا ہے، وہ سوال کر سکتے ہیں، میں عوام کو سوال کی اجازت نہیں دیتا رہتا کیونکہ علماء کنونشن ہے، تو جو عالم ہے وہ پوچھ سکتے ہیں۔ پوچھیے۔ یہ آپ نے اپنے بیان میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دشمن کے مقابلے کی تمنا نہ کرو۔ بس اور جی صحابہ دشمن کے مقابلے میں یعنی جنگ میں آنے کی تمنا نہ کرو، اس کی دعا نہ کرو۔ ادھر صحابہ جو ہے وہاں جا کے دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ دشمن میرا مقابلہ کرے، وہ میرے اوپر حملہ کرے، میں اس کے اوپر حملہ کروں، اور وہ یوں کر دے میں یوں کر دوں۔ زبردست سوال ہے، بہتر سوال ہونا تو مجھے اندر سے خوشی ہوتی ہے۔ اچھے سوال کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ میں پہلے ان کا سوال آپ کو سمجھائے دیتا ہوں۔ فضائل اعمال میں حدیث پاک موجود ہے، اس کی طرف اصل میں اشارہ کریں۔ حضرت سور من حیات صحابہ میں تو مولانا عبد الرحمن رافت پاشا نے لکھا ہے نا، حضرت شیخ زکریا رحمہ اللہ نے فضائل میں بھی اس کو نقل فرمایا۔ میں فضائل اعمال کو بطور دلائل اعمال پڑھتا ہوں، یاد رکھنا۔ یہ جو دعا ہے نا کہ صحابی دعا کر رہا ہے جنگ احد پر، غالباً حضرت عبداللہ بن جہش ہے اور اس طرح ایک اور صحابی سعد رضی اللہ، یہ جو دعا کر رہے ہیں نا یہ اس وقت کر رہے ہیں جب جنگ شروع ہو چکی ہے اور صبح مقابلہ ہونے میدان جنگ میں بیٹھے ہیں، یہ مدینہ میں بیٹھ کے دعا نہیں کر رہے۔ تو یہ جو منع ہے نا کہ دعا نہ کرو، وہ یہ ہے گھر میں بیٹھ کے یہ نہ کہو اللہ جنگ کرا دے، اللہ ایک دفعہ جنگ کرا دے، ایک دفعہ جہاد دلا دے، یہ منع ہے۔ ہاں جب جنگ میں پہنچ جاؤ پھر کہنا اللہ اب بڑے سے بڑا مقابل دے دے، اللہ اب ان کو میں سبق سکھاؤں کہ آئے کیسے ہیں۔ یہ اس وقت صحابی دعا کر رہا ہے جب مکہ مکرمہ سے 500 کلومیٹر سفر کر کے کفار کا لشکر مدینہ پہنچنے والا ہے، یہ اس وقت کر رہا ہے۔ اب تو جنگ آ چکی ہے تو فثبتوا پہ عمل کر رہے ہیں اور ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، تو پہلے کی تمنا نہیں ہے۔ اس کی مثال مناظرے میں فٹ کر لیں کہ پہلے مانگے نہیں اور جب سامنے آ کے بیٹھ جائے تو اللہ ان کا تگڑا مولوی سامنے لانا جس کو جواب دو سب کو ہو جائے، تو پھر یہ مانگ سکتا ہے بندہ۔ دوسری گزارش یہ ہے کہ پہلے بھی میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں وہ آپ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ بھئی مرزا انجینئر کے متعلق آپ گفتگو نہ کریں، چھوڑیں، لیکن ہم یہاں کے باشندے، یہاں کے رہنے والے، یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں، تھوڑی سی وضاحت ضرور فرما دیں۔ مجھے کوئی نہیں منع کرتا انجینئر کے خلاف۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے آپ کو سنا ہے کہ بھی آپ کے حلقہ احباب کے لوگ کہتے ہیں کہ اس کے تو گفتگو کے قابل ہی نہیں۔ وہ لوگ وہ کہتے ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت اس کو اپنا مقابل ہی نہ سمجھو، تو میں نے انہیں مقابل سمجھا کہ وہ لوگ کہتے ہیں حضرت چھڈو انہوں انتے ٹائم ضائع نہ کرو۔ یوں نہیں ہے کہ مجھے اکابر منع کرتے ہیں، وہ چند احباب یوں کہتے ہیں کہ اس پر بات نہ کریں، تو میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ میں ان کو مقابل سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ شیطان بھی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے۔ تو فیضا
قرأت القرآن فاستعذ باللہ کا حکم اللہ نے دیا ہے تو فتنے سے بچانے کے لیے میں کرتا ہوں. باقی جب انجینئر کے خلاف ہمارے کلپ آئے ہیں تو ان کے لڑکوں نے مجھ سے رابطے کیے ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں مفتی صاحب کو کہو بہت دلائل والا آدمی ہے, ہمارے خلاف کیوں پڑ گیا ہے؟ تو میں نے کہا پھر وہی دلیلیں تمہارے خلاف چل رہی ہیں. تم نے جھوٹ بولا حضرت تھانوی کے نام پہ کہ اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, آؤ میدان میں ثابت کر دو, ہم سے بات کرو. میں حیران ہوں مرزا میرے چیلنج کو قبول نہیں کر رہا, پتہ نہیں کیا بات. ادھر ادھر کے چیلنج کو فلاں آ جائے جی فلاں آ جائے, جس کا کام ہے یہ اس کو کیوں نہیں کہتے؟ جنہ کام میں انہوں آنکھو نا. ایک دفعہ مجھے کہے نا, یقین مانے میں تو کوئی صدقہ دے کر اللہ کے راستے میں جاؤں گا کہ یار یہ دو دو ہاتھ کرنے کیسے ہیں, لیکن میں تمنا کرنے کا عادی نہیں ہوں, تو اس لیے اگر کہے گا تو پھر ہم انشاءاللہ آپ کو مایوس بھی نہیں کریں گے. حضرت کالا لباس بالکل جائز ہے, محرم میں نہ پہنے تاکہ مشابہت نہ ہو, عام دنوں میں پہننا جائز ہے. کتاب الخراج کے مقدمے میں امام یعقوب بن ابراہیم قاضی ابو یوسف فرماتے ہیں کہ حناف کے قضات کا میں نے کالا لباس رکھا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ سے مشورہ کیا تھا اور پاکستان کی قومی لباس کو معرض وجود میں لانا تھا تو کالی شیروانی حضرت شبیر احمد عثمانی نے طے کی تھی. تو لہٰذا یہ جائز ہے, لیکن ان دنوں میں نہ پہنے جب اہل زندقہ سے آپ کی مشابہت لازم ہے, ورنہ جائز ہے. ٹھیک ہے. غیر کا مقلد اس کی تھوڑی سی غیر کے مقلد کا معنی ہے شیطان کا ماننے والا. غیر کہتے ہیں شیطان کو, غیر کا مقلد شیطان کا ماننے والا, کیونکہ جو کسی بزرگ کی نہیں مانے گا تو شیطان کی مانے گا نا. تو ظاہری بات. ان کو یہ بریلوی اور اہل حدیث ان کو مسلمان کہیں گے, ہم تو مسلمان کہتے ہیں, میں تو ان کو کافر نہیں کہتا. تو مسلمان ہے, لیکن مسلمان کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ گمراہ مسلمان ہے یا ہدایت یافتہ مسلمان ہے, یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. اہل حدیث کو جنازہ ہوتا ہی نہیں. میں تو ان کی امامت میں قائل نہیں ہوں, میں تو ایک رکعت کا بھی قائل نہیں ہوں, آپ 4 تکبیروں کے قائل ہیں.